رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو بہت ضروری بات بتانے والا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو جو آج کا ہمارا معاشرہ ہے وہ تعلیم سے بہت دور ہو چکا ہے۔ آج کے ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کے پاس میں علم نہیں پایا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ طرح طرح کی خرافاتیں کرتے ہیں جس سے ان کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر بھی ناکامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ قبر کے اندر بھی ناکامیاب ہو جائیں گے، قبر کے اندر بھی انہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ جیسا کہ میں کچھ ان نوجوانوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، تو شادی ہونے کے بعد میں جب وہ وظیفہ زوجیت کو ادا کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو اس کے بعد میں وہ فوراً غسل نہیں کرتے ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ دو دن تک تین دن تک غسل نہیں کرتے۔ غسل جنابت ان کے اوپر فرض ہوتا ہے اور وہ غسل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر سردی کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، ٹھنڈی کا ٹائم چل رہا ہوتا ہے، تو وہ نہانا نہیں چاہتے، اور اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں کہ جب غسل جنابت فرض ہوتا ہے تو اس میں تاخیر وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کچھ نوجوان تو ایسے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں کہ وہ 8 دن تک غسل نہیں کرتے۔ غسل جنابت فرض ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کھاتے ہیں، اسی طریقے سے پیتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں سمجھاتا ہے تو وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں فیشن کا دور چل رہا ہے، غسل جنابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں بس ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہے اور ملک الموت آپ کے پاس آ گئے، آپ کے روح کو قبض کر لیا، آپ کا انتقال ہو گیا، تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ تو آپ اتنا سمجھ لو کہ جب آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہوا کرے تو اس میں تاخیر مت کیا کرو، فوراً غسل جنابت کر لیا کرو۔ اس میں تاخیر کرنا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ فجر تک ٹائم دیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرتا ہے تو فجر کی نماز سے پہلے اس کو غسل جنابت کر لینا چاہیے، اور ہو سکے تو جس وقت آپ وظیفہ زوجیت سے فارغ ہوتے ہیں اسی وقت آپ کو نہا لینا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو اس کا انعام بھی ملے گا۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو میرے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہو، میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں، میرے پاس میں بس نیکیاں ہوں، میں نیکوکار بن کر جاؤں، میں گناہ کار بن کر نہیں جاؤں۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے کچھ ایسا بتا دیجئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا کا فرمان سنو۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو لوگ غسل جنابت میں تاخیر کرتے ہیں، جو لوگ ایک ہفتے تک غسل نہیں کرتے ہیں، ناپاک رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ لوگ سنیں، اور میرے آقا نے کتنی بڑی بشارت دے دی ان کو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کا فرمان سنو، میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، جب تم وظیفہ زوجیت سے فارغ ہو جایا کرو، ہم بستری سے فارغ ہو جایا کرو، تو فوراً غسل کر لیا کرو، فوراً غسل جنابت کر لیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا کرنے سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
تم اپنی ناپاکی کو صاف کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو صاف کرے گا۔ تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب تم پر غسل جنابت فرض ہوا کرے تو اس میں تاخیر مت کیا کرو، فوراً غسل جنابت کر لیا کرو۔ آج لوگ ٹائم پوچھتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر غسل جنابت فرض ہوا کرے، جب ہمارے اوپر غسل جنابت فرض ہوا کرے تو ہمیں کتنی دیر کے بعد نہا لینا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ فوراً نہا لیں، کیونکہ جب آپ فوراً نہائیں گے تو اس کا انعام آپ کو ملے گا۔ اس کا انعام آپ کو کیا ملے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ جائیں گے تو آپ گناہوں سے پاک ہو کر جائیں گے، آپ گناہوں سے پاک ہو کر جائیں گے۔ تو آپ کو ہر طرف سے نیکیوں کو اچیو کرنا چاہیے، آپ کو ہر طرف سے نیکیوں پر قبضہ کرنا چاہیے۔ جس جگہ سے آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو نیکیاں لے لینی چاہیے، آپ کو نیکیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہو چکا ہے، وہ غسل جنابت نہیں کرنا چاہتے، انہیں غسل جنابت کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، ناپاک رہتے ہیں۔ ناپاک رہو گے، اسی حالت میں اگر انتقال ہو گیا تو کبھی سوچا ہے تمہارا حال کیا ہوگا؟ تو آقا کے دیوانوں، کبھی غسل جنابت میں تاخیر مت کیا کرو۔ اور غسل جنابت کرنے کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے، جس طریقے سے آپ کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ غسل جنابت بھی کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اتنا کرنا ہے کہ آپ کے جسم کے جس حصے پر ناپاکی لگی ہے آپ اس ناپاکی کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں، اس کے بعد میں پانی سے دھو لیں۔ اور جس طریقے سے غسل کرنے کا طریقہ ہے، جو سنت طریقہ میں آلریڈی بتا چکا ہوں، میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، جو میں نے سنت طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر آپ غسل کر لیں، اسی طریقے پر آپ غسل کر لیں۔ اور غسل میں تاخیر مت کیا کرو۔ جتنی دیر آپ ناپاک رہتے ہو، جتنی دیر آپ ناپاک رہتے ہو جان بوجھ کر، وہ ٹائم آپ کا گناہ میں لکھا جاتا ہے، وہ ٹائم آپ کا گناہ میں لکھا جاتا ہے اگر آپ جان بوجھ کر ناپاک رہو گے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جنبی موجود ہوتا ہے، جس جگہ پر جنبی موجود ہوتا ہے، جنبی کون؟ جس کے اوپر غسل جنابت فرض ہوتا ہے، جس جگہ پر جنبی موجود ہوتا ہے تو اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر آپ ناپاک ہو گئے، آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہوگا، آپ ناپاک ہیں اور آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ کے گھر میں اب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ تو جس گھر میں جنبی موجود ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں تو غسل جنابت میں کبھی تاخیر مت کیا کرو۔ تعلیم سے دور مت بھاگو، تعلیم کو سیکھو، تعلیم کو لرن کرو۔ جتنی معلومات آپ کے پاس ہوگی، جتنی نالج آپ کے پاس ہوگی، اتنے ہی آپ گناہوں سے بچیں گے۔ اور اگر آپ فوراً غسل کر لیں گے تو اس کا انعام بھی آپ کو ملے گا، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ آپ دیکھیں ہر طرف اللہ رب العزت نے نیکیوں کو رکھا ہے، بس آپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے نیکیوں کو اچیو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ نیکیوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم بستری کرنے کے بعد میں غسل جنابت میں تاخیر کرنا، یہ جہالت کی بنیاد پر لوگ تاخیر کرتے ہیں، اور غسل جنابت میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہوا کرے تو فوراً آپ کو غسل کرنا یہ فرض ہے۔ جان بوجھ کر تاخیر کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ضروری امپورٹنٹ مسائل سب کو سیکھنے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرمائے۔